سر اگر کسی شخص کی ماہانہ آمدن نہ بڑھ رہی ہو تو وہ کیا کرے؟ اس سوال کا جواب کتاب سے نہیں، میں اپنی کوئی زندگی کا جو تجربہ مشاہدہ ہے میں اس سے دینا چاہوں گا. ایک تو یہ بڑا ہی قدرتی فطرتی اوریجنل کویشچن ہے، اور یہ کسی بھی گرو کرنے والے بندے کو اور جس کی تمنا ہے کہ اسے پروگرس کرنی، آگے بڑھنا ہے، اسے زندگی کے کسی نہ کسی فیز میں اس کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ کبھی آپ بغور مشاہدہ کیجئے تو جو آپ کی انکم ہے اس کو بڑے آپ دھیان سے کبھی سمجھیے، تو آپ نے اپنی ایک قابلیت ایسی بنائی ہوتی ہے جس قابلیت کے عوض آپ کچھ لے رہے ہوتے ہیں. اچھا، وہ قابلیت کے عوض بھی ہو سکتا ہے. ایک آپشن یہ بھی بنتی ہے، بعض اوقات آپ اپنا وقت بیچ کے لیتے ہیں. آپ اپنا وقت دیتے ہیں 9 to 5 اور اس وقت کے عوض منتھ کے بعد تنخواہ لیتے ہیں، اس وقت میں جو بھی آپ کام کرتے ہیں. اچھا، بعض اوقات آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہوتی ہے، وہ صلاحیت آپ کا رزق بن جاتی ہے. بعض اوقات آپ کا کوئی ٹیلنٹ ہے، اللہ نے اس ٹیلنٹ کے ذریعے آپ کو رزق دینا شروع کیا. اچھا، آپ کبھی غور کیجئے گا کہ مزدور جو ہے اللہ نے اس کے رزق کو اس کے جسم میں رکھا. وہ مشقت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، بجری اٹھاتا ہے، سریا اٹھاتا ہے، لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کرتا ہے. اس کی باڈی میں اللہ نے رزق رکھ دیا، وہاں سے اس کو معاوضہ مل جاتا ہے. اچھا، پھر آپ دیکھیے گا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جن کا رزق قدرت نے ان کے کسی ایک آئیڈیا کی وجہ سے رکھا ہوا. ایک آئیڈیا ہے ان کا، ایک انہوں نے اندازہ لگایا. مجھے ایک صاحب مل گئے، انہوں نے کہا جی جو میں کام کر رہا ہوں ایک ایریے میں نے سروے کیا تو دیکھا وہاں پر فلاں چیز کی کمی ہے جناس میں سے، تو میں نے وہاں وہ سپلائی کرنی شروع کر دی. وہ جو کمی تھی وہ میں نے بھانپی، یہ میرا آئیڈیا تھا، میں نے وہ سپلائی کرنا شروع کیا، میرا رزق لگ گیا. تو وہ قدرت نے کیسے ایک بہانہ بنایا. اچھا، پھر آپ دیکھیے بعض اوقات کسی کا رزق اس کی یادداشت ہوتی ہے، کئیوں کی یادداشت میں ان کا رزق ہوتا ہے. اچھا، کئیوں کا رویہ ان کا رزق ہوتا ہے، یعنی وہ اخلاق، رویہ، ایٹیچیوڈ، اس سے ان کا رزق بن رہا ہوتا ہے، کسٹمر کیئر ٹائپ. بعض کی کمیونیکیشن ان کا رزق ہوتی ہے، آواز، بولنا، لہجہ، انداز، وہ رزق بن جاتا ہے. اچھا، بعض کا فن ان کا رزق ہوتا ہے. آپ دیکھیے کتنے فن ہیں، کوئی مثال جگلر ہے، وہ ٹرکس کرے گا، اس سے اس کا رزق بن جائے گا. اچھا، کوئی ایکٹر ہے، اس کی ایکٹنگ میں اس کا رزق ہے. کوئی سنگر ہے، اس کی جو لے ہے، سر ہے، اللہ نے اس میں اس کا رزق رکھا ہوا. ایک بڑے ہی اچھے شاعر، ان کا مجھے جملہ یاد آتا ہے کہ انہوں نے کہا کسی جگہ پہ کہ قدرت نے مجھے شاعری کے قالین پہ بٹھا کے دنیا دکھا دی. جملہ بڑا معیاری جملہ لگا کہ جیسے کسی زمانے میں قالین، کہانی ہم پڑھتے تھے کہ قالین کے اوپر بیٹھے اور ساری دنیا پھرتا جا رہا ہے بندہ، وہ کریکٹر. تو اسی طرح ایک فن کا قالین ہے جس پہ آپ بیٹھے اور آپ نے ساری، میں لیکچر دیتا ہوں، میں پڑھاتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں. ان لیکچرز دینے کی وجہ سے، ان ویڈیوز کی وجہ سے میری پہچان بن گئی. کتنی دنیا میں نے دیکھ لی. یہ لیکچر، یہ پڑھانا، یہ سمجھانا، یہ ایک ڈیووشن کے ساتھ ٹیچر ہونا، یہ میرا رزق بن گیا. تو ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کماتے ہوئے خاص ایک مقدار جگہ پہ سٹک ہو جائیں تو کئی فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو دیکھنا چاہیے. ایک فیکٹر یہ ہوتا ہے، یعنی یہ میں اب اصل ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ کسی کی اگر انکم ایک خاص جگہ پہ سٹک ہے، اب وہ کیا کریں. تو آپ یہ مختلف ذرائع ہو گئے، جاب ہو سکتی، کاروبار، کسی بھی ذریعے سے آپ کما رہے ہیں اور آپ کی فکس انکم ہو گئی، اب وہ بڑھ نہیں رہی، آپ چاہتے ہیں. اچھا، ایک ہے وہ آپ سسٹم سے امید لگا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اینول انکریمنٹ آئے. یعنی یہ شاید میرا سوال یا یہ جواب، یہ بات چیت گورنمنٹ جاب کرنے والے کو سمجھ نہ آئے شاید، کیونکہ اس کا تو فکس ایک سسٹم ہے جس میں اس کی سیلری ہے، اینول انکریمنٹ ہے. میں شاید اس طبقے کے علاوہ بات کر رہا ہوں جو اپنی سروسز دے رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں، جو کہہ لیجیے ایون کہ کارپوریٹ میں بھی گروتھ زیادہ ہے گورنمنٹ سیکٹر سے. اچھا، اب اگر سٹک ہو گئے ہیں تو ایک فیکٹر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کر رہے. یعنی اگر آپ اپنی قابلیت بڑھائیں، اپنے ہنر کو بڑھائیں، آپ ٹریننگ والی سائڈ پہ آئیں، اپنے ویک ایریاز دیکھیں، آپ ڈھونڈیں کہ کہاں کہاں کمیاں ہیں.
یعنی اس کو آسان زبان میں کہوں، جو میں نے اپنی کتابوں میں کچھ مضامین کے ٹائٹلز بنائے تو وہ تھے خود کو قیمتی بنائیں. کیونکہ اگر آپ خود کو قیمتی بناتے ہیں تو آپ مہنگے ہو جاتے ہیں. جو سستا بک رہا ہے وہ سستا ہے، اس نے اپنی ویلیو خود کم لگوائی ہوئی ہے. اگر وہ مہنگا ہونا چاہتا ہے تو وہ اپنی ویلیو بڑھائے، اور اپنی ویلیو بڑھانے کا طریقہ یہ اپنی قابلیت بڑھائے، اپنا ہنر بڑھائے، اپنی صلاحیت بڑھائے، اپنے آپ کو مہنگا کرے. آپ کبھی غور کیجئے گا، کئی ایسی سروسز ہیں. اس کپڑے سلوانا ہے، آپ جائیے بازار میں تو جو درزی ہے اس کا ریٹ ہے کوئی 1000 روپیہ سوٹ کا ریٹ ہے. اچھا اس سے بھی کم ہے جو یونیورسٹیز میں بچے سوٹ سلواتے ہیں، وہاں پر کیونکہ اسٹوڈنٹس کے لیے ریٹ ہوتے ہیں تو 500-600 روپے میں سوٹ سلوا لیتے ہیں. درزی ہے وہ. اچھا 500-600 روپے سے 1000 روپیہ آپ ذرا بہتر چلے جائیں کچھ بہتر مناسب علاقے میں تو آپ کو پتہ لگے گا جی کہ وہ فلانا جو بندہ 2500 روپیہ لے رہا ہے. ریٹ بڑھ گیا. اب ہے وہ بھی سوٹ ہی. پھر آپ پتہ لگے گا ایک وقت کا معروف ایک ایسا برانڈ ہے، نام ہے، نام لیے بغیر کوٹ کرتا جا رہا ہوں، جس کے پاس جناب کیوں لگتی ہے، بڑا ٹائم ملتا ہے اور اس کے بعد باری آتی ہے، وہ ڈیزائن کرتا ہے آپ کی وہ باڈی کو دیکھتا ہے، آپ کی باڈی شیپ کو دیکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے کلر کس طرح کے سوٹ کریں گے، وہ گائیڈ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ طے کرتا ہے. تو ممکن ہے کہ اس کا ریٹ 7-8 ہزار روپے ایک سوٹ کا ہو. اب وہ 7-8 ہزار روپے ایک سوٹ کا کیسے لے رہا ہے سٹچ کرنے کا، صرف کپڑے کے بغیر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی قابلیت اتنی بڑھائی کہ وہ مہنگا ہو گیا. اب 8-10 ہزار روپیہ ایک سوٹ کا لینے والا اگر وہ کبھی بیٹھے اس کے ساتھ جو 500 روپیہ لیتا ہے تو وہ 500 روپیہ والا بڑا حیران ہوگا. وہ کہے گا بڑی قسمت ہے تیری. وہ کہے گا میری جو قسمت ہے اس کو وہ سمجھائے گا ایسے. وہ کہے گا میں بھی 500 روپیہ لینے والا تھا لیکن میں نے اپنی قابلیت ایسے بڑھائی ہے، میں اپنے کسٹمر کو اتنا اچھا سے سمجھتا ہوں اور میں اتنی اچھی سروس دیتا ہوں کہ میں مہنگا ہو گیا، لہٰذا میرا کام بھی، میرا پروڈکٹ بھی کیا ہو گیا، مہنگا ہو گیا. اچھا ایک اسپیکٹ یہ ہو گیا. اچھا دوسرا جو اسپیکٹ ہے جو ایک مومن کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کے رزق کا بڑھنا وہ رکھا ہوا ہے سخاوت میں، وہ رکھا ہوا صدقات میں، وہ رکھا ہوا خیرات میں. تو ہم چیریٹی نہیں کرتے. میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں وہ دکھاوا کر دیتے ہیں چیزوں کا لیکن چیریٹی نہیں کرتے. چیریٹی کی جو روح ہے کہ کسی محروم کی محرومی کو دور کرنا، کسی کا مددگار بننا، کسی کے لیے بہترین کرنا، کسی کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا کہ اس کی زندگی میں کیا کمی ہے جو میں پوری کر دوں. تو آپ اگر صدقات، خیرات، سخاوت کی طرف آتے ہیں یہ گارنٹی ہے آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا. جو کیلکولیٹرز ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ جی کم ہوگا، دنیا کے سب کیلکولیٹرز کہیں گے کم ہو جائے گا، لیکن آپ نظام دیکھیے رب کا کہ جب بھی آپ خیرات کرنے لگ پڑتے ہیں تو رزق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. میں ایک کسی بزنس گروپ بیٹھا ہوا تھا، ان کا ایک بورڈ تھا، اس میں شامل تھا. انہوں نے کمال ایک بات کی. ان کے سی او نے کہا کہ جی آج سے 40-45 سال پہلے ہم لوگوں نے جو پہلے دن کاروبار کیا، پہلے دن، اس دن بھی اس پیسوں میں سے خیرات کر دی، کاروبار بڑھنا شروع ہو گیا اور آج بھی بلینز کا بزنس ہے، اس بلینز میں سے بھی ہم خیرات کر دیتے. تو وہ لوگ جو خیرات نہیں کرتے وہ سٹک ہو جاتے ہیں. تو آپ کے رزق میں بڑوں کا حصہ پڑا ہوتا ہے تو آپ ان تک پہنچائیے، آپ وہ خیرات کر دیجئے، آپ آسانی دے دیجئے، آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا. اچھا ایک اسپیکٹ اور بھی ہے، ہمارے رزق کا بڑا ہی گہرا تعلق ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کے ساتھ ہوتا ہے. یہ برکت ہے نا زندگی میں. اب زندگی میں برکت ہر شعبے میں برکت ہے، کام، کاروبار، معاش، ہر چیز میں برکت ہے. اس کا بڑا گہرا تعلق ہمارے رشتے نبھانے کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ رشتے نبھانے میں بالخصوص وہ رشتے جو آپ کے بہنوں کے ساتھ رشتے، جو فیملی میں آپ کی فیمیلز ہیں، وہ آپ کی کزنز ہیں، آپ کی آنٹیز ہیں، آپ کی رشتے ہیں سارے، ان کے ساتھ آپ کے رشتوں اللہ تعالیٰ نے، یہ میری آبزرویشن ہے، میں اس کو کوئی قانون نہیں بنا رہا، میری آبزرویشن. تو اگر آپ ان رشتوں کو نبھاتے ہیں، رشتوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور آسانیاں پیدا کرتے ہیں، محبتیں دیتے ہیں، تو قدرت کا ایسا نظام ہے آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ایک اور بھی اسپیکٹ ہے، میں مس نہ کر جاؤں، آپ جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کا بڑا اثر ہوتا ہے.
یعنی یہ تو ایک کہیں کتابوں میں لکھی ہوئی بات بھی کوٹ کر دی جائے، غالباً جیکن فیلڈ کی کتاب میں نے سکسیس پرنسپل، اس میں کہیں یہ بات پڑھی. اس نے کہا کہ 5 لوگ جن کو آپ ملتے ہیں، اچھا ملنے سے مراد یہ ہے اکثر ملتے ہیں، اکثر جن کے ساتھ آپ گپ شپ کرتے ہیں، اکثر جن کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں، اکثر آپ ان کے ساتھ ٹائم گزارے ہوتے ہیں، ان کی انکم کا اگر ایوریج نکالا جائے تو آپ کی انکم بن جائے گی. اور یہ میں اسے 100% تو نہیں لیکن 80% کہوں تو یہ بات ٹھیک ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بندہ کمفرٹیبل، ایک ماڑا بندہ نا ماڑوں میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، ماڑے کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک بلو ایوریج نا وہ بلو ایوریج میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. جب آپ اپنی کمپنی بہتر بناتے ہیں تو وہ اچھے لوگوں والی عادات بھی آپ میں آتی ہیں. مثلا آپ اگر ایک بہتر گروئنگ کلاس، ایک ورڈ جو ہے گروئنگ کلاس جو گرو کر رہی ہے سوسائٹی، ان میں اٹھے بیٹھتے ہیں تو آپ کو ان میں اخلاقیات زیادہ ملے گی. اچھا شاید تاثر ہے کہ نہیں جی وہ اخلاقی طور پہ مضبوط نہیں ہوتے، شاید 100 میں سے کچھ دانے خراب ہوں، لیکن آپ کو اخلاقی طور پہ بڑے مضبوط لوگ ملیں گے. چیریٹی ملے گی، سخاوت ملے گی، حیا داریاں ملیں گی، رسم و رواج ملیں گے، اطوار طور طریقے نبھا کرنا، حیا داری، یہ سب چیزیں ان میں ملیں گی. تو جب آپ اپنے سے زیادہ قابل اور بہتر لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کرتے ہیں تو وہ عادتیں آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں. میں ایک ہماری بڑی اچھی فیمیل اینکر ہیں، میرے سے بڑا ہی ان کا احترام کا تعلق ہے، میری چھوٹی بہنوں کی طرح. تو میں ایک جگہ ایک شوٹنگ تھی، ریکارڈنگ تھی، میں وہاں بیٹھا. جب وہ آئی تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے ساتھ کھانے کا سامان پکڑا ہوا تھا، اور سیٹ پہ جتنے لوگ موجود تھے ان سب کے لیے سینڈوچ، پیٹس، بوٹلز، بے شمار چیزیں انہوں نے. وہ تھوڑی دیر میں دیکھا کچھ اور بھی ایسے بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً ڈرائیور کو پیسے دیے. انہوں نے کہا کہ یار ان کے لیے بھی آپ کولڈ ڈرنکس چیزیں لے کر آئیے اور ان کو دیجیے، بانٹ دیجیے. تو میں نے ان کے ساتھ ایک دن نشست کی. انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے کبھی کام کی کمی نہیں دی، اللہ کہیں نہ کہیں سے میرے اسباب پیدا کر دیتا ہے. تو میں نے کہا راز میں بتا دیتا ہوں. ان کا راز کیا ہے؟ میں کہا راز وہ آپ کا بانٹنا ہے. یہ جو بانٹنا ہے، سخاوت ہے، یہ جو ہاتھ کا کھلا ہونا ہے، یہ آپ کے رزق کو بڑھا دیتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی شخص وہ اچھی کمپنی میں بیٹھتا ہے، اچھی عادتیں اپناتا ہے، اپنے رشتے نبھاتا ہے، اپنے آپ کو قابل بناتا ہے، ورتتا ہے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس کی انکم پھر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے.